اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 181 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اسی کے جسٹیفائڈ انصاف بھی کرتی ہے۔ آیت نمبر 182 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو ہماری آیت کو یعنی اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلاتے ہیں ان کو بتا درج لیے جا رہی ہے، اس طرح کہ ان کو خبر بھی نہیں۔ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ٹائم دے رہے ہیں، بلا شبہ میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ بہت ہی مضبوط ہے۔ آیت نمبر 184 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ان کا جن سے سابقہ ہے وہ مجنون نہیں، وہ تو صرف صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کے عالم میں غور نہیں کیا اور دوسری چیزوں میں بھی جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اور اس بات میں ممکن ہے کہ ان کی موت قریب آ گئی ہے، پھر قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو دوسرا کوئی سیدھے راستے پر نہیں لا سکتا، اور اللہ ان کو گمراہی میں بھٹکاتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کب آئے گی، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کو ہی ہے، اس کے وقت پر اللہ کے سوا دوسرا کا کوئی ظاہر نہیں کرے گا، وہ آسمانوں اور زمینوں کا ایک بہت بڑا حادثہ ہوگا، وہ تم پر اچانک آ پڑے گی، وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے آپ گویا اس کے تحقیقات کر چکے ہیں، آپ فرما دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ہی ذات کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور کسی نقصان کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا ہو، اور اگر میں غیب کی بات جانتا ہوتا تو میں بہت سا منافع حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ ہوتی، میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 189 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ اللہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس جوڑے سے اسے حاصل کرے، پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو ان کا حمل رہ گیا ہلکا سا، وہ اس کو لیے پھرتے رہی، پھر جب اس کو بوجھل یعنی بھاری ہو گئی تو دونوں نے اللہ سے دعا کی جو ان کے مالک ہیں کہ اگر آپ نے ہم کو صحیح سلیم اولاد دی تو ہم شکر گزاری کریں گے۔ آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو جب اللہ نے ان دونوں کو صاحب و سالم اولاد دے دی تو وہ اللہ کی دی ہوئی چیز میں اللہ کا شریک قرار دینے لگی، سو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے۔ آیت نمبر 191 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہ ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بنا نہ سکے اور وہ خود ہی بنائے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 192 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد بھی نہیں دے سکتے اور وہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 193 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہاری پیروی نہ کریں، تمہارے لیے دونوں باتیں برابر ہے، خواہ تم ان کو بلاؤ یا خاموش رہو۔ آیت نمبر 194 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم جیسے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو
پھر ان کو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کو جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے کسی چیز کو تھام سکیں؟ یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکتے ہیں؟ آپ فرما دیجئے کہ تم اپنے بدھوں کو بلا لو، پھر مجھ کو تم مار دو کہ تدبیر کرو، پھر مجھ کو بالکل مہلت مت دو، یعنی بالکل ٹائم مت دو۔ آیت نمبر 196 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً میرا مددگار اللہ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک بندوں کی مدد کیا کرتا ہے۔ آیت نمبر 197 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 198 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم ان کو کوئی بات بتانے کے لیے پکارو تو اس کو نہ سنیں اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ آیت نمبر 199 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرسری برتاؤ کا قبول کر لیا کرو اور اچھی بات کے لیے کہتے رہو اور جاہلوں سے ایک طرف رہا کرو۔ آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بغیر کسی شک کے وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔